یہ جو نسبت اویسیہ ہے یہ وہ برکات ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلتی ہیں، اور اس میں بے پناہ قوت۔ یہی وجہ ہے کہ اول ما آخر ہر منتہی، آخر ما جیب تمنا تہی، کہ جہاں صوفیوں نے کہا جی ہم نے سلوک مکمل کر لیا، جسے فنا بقا حاصل ہو گئی، اس نے یہ سمجھا کہ میں نے سلوک مکمل کر لیا، اور اویسی کہتے ہیں اول ما آخر ہر منتہی، جہاں لوگوں نے انتہا سمجھی ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس فنا بقا جو ہے یہ ابجد ہے تصوف کی، الف بے جیم دال ہے۔ جس طرح بچے کو پہلا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ہم اس طرح بندے کو فنا بقا، اول ما ہماری ابتدا دوسروں کی انتہا ہے، اور ہماری انتہا آخر ما جیب تمنات ہے، ہماری انتہا یہ ہے کہ بندے کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، اسے اتنا ملتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب اور کیا مانگوں۔ تو یہی اویسیین نے کہا ہے کہ اول ما آخر ہر منتہی، ہماری ابتدا جہاں دوسروں کی انتہا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور آخر ما جیب تمنات، ہماری انتہا یہ ہے کہ مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو اس میں یہ قوت ہے کہ شیخ کی ایک مجلس 7 لطائف کرا دیتی ہے، جبکہ دوسرے سلاسل میں کہیں 14 سال لگتے ہیں، کہیں 7 لگتے ہیں، کہیں 5 لگتے ہیں، کہیں 4 سال لطائف پہ لگتے ہیں۔ ایک محفل مراقبات ثلاثہ کرا دیتی ہے، جبکہ مراقبات ثلاثہ میں لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی۔ تو عین ممکن ہے کہ شیخ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یا آپ مراقبہ، یہ واحد قوت ہے کہ جس میں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو توجہ نصیب ہوتی رہتی ہے، اور اگر بندہ مجاہدہ کرے تو وہ برکات وصول کرتا رہتا ہے۔ باقی تمام سلاسل میں شیخ سے جدا رہے 10 سال رہے وہیں ہوگا جہاں تک شیخ نے مراقبات کرا دیے، پھر واپس آئے گا پاس بٹھا کر اگلا مراقبہ کرائیں گے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب منور سے چلتی ہے، اور اس میں وہ قوت ہے کہ طالب کو نسبت نصیب ہو جائے، اور بالخصوص اگر وہ عرشی منازل میں داخل ہو جائے تو پھر تو جہاں چلا جائے روئے زمین پر جب بھی توجہ کرے گا برکات نصیب ہوں گی، ترقی مسلسل ہوتی رہے گی۔